السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی 81 ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ رسپانس اچھا دینا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ٹارگٹ دوں جلدی سے یار، یہ 15 کے پورے کر دو۔ جو خاموشی سے پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں یار، تاکہ ہم بھی 15 والے ہو جائیں۔ شکریہ۔ پہلی محبت، از قلم علی آتش، قسط نمبر 81۔ آسمان پہ رات پھیلی تھی، وہ لاج کو لے کر باہر آیا ہوا تھا۔ باہر کھانے کے بعد وہ کچھ دیر سڑکوں پر بلا مقصد گھومتے رہے۔ پھر واپسی کے لیے جب وہ پلٹے تو شاہ نے لاج کی جانب دیکھ کر سوال کیا، موڈ کیسا ہے اب میری جان کا؟ اس کے سوال پہ لاج نے اپنے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں۔ شاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اب تو اچھا ہو جانا چاہیے، میں تمہیں باہر لے کر آیا تھا، کتنا گھومی ہو، اور جہاں تم نے کہا میں وہیں لے کر گیا ہوں۔ ابھی بھی موڈ اچھا نہیں ہوا؟ لاج نے سر نامے ہلا دیا۔ وہ اداسی سے بولی، میرا شیریں سے بات کیے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں ان سے ناراض ہوں تو اس لیے میرا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر لاج کا ہاتھ تھاما۔ تو کیوں نہیں بول رہی اس سے؟ اس نے تو اس وقت بھی تمہیں پکارا تھا جب ہم باہر آ رہے تھے۔ لاج نے سر کو جنبش دی۔ میں بولنا تو چاہتی ہوں لیکن ابھی بولوں گی نہیں، انہیں میری قدر آنی چاہیے۔ میں ان کے بارے میں اتنا سوچتی ہوں اور انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ شاہ کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ اچھا بھائی، یعنی میری لاج اب سچ میں بڑی ہو گئی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تم خاموش ہوتی ہو تو تمہاری قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بول کر گاڑی کو سڑک مڑنے پہ موڑنے لگا کہ لاج ایک دم سے بولی، شاہ۔ ہاں؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ مجھے کون لے دیں؟ شاہ نے پہلے اسے دیکھا، پھر باہر کی جانب نظر کی تو اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ یہ پاگل لوگ ہیں، لوگوں کو بیمار کرنا چاہتے ہیں۔ اس موسم میں آئس کریم کا کیا کام؟ وہ ناراضی بھرے غصے سے بول رہا تھا۔ لاج نے اس کا شانہ ہلایا۔ لے دینا، ایک لے دیں بس۔ شاہ نے سر کو دائیں بائیں جنبش دی۔ موسم نہیں ہے کھانے کا، اور اب اس بات پہ ضد یا بحث مجھے نہیں سننی، تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو لاج نے سر جھٹک کر اس کی جانب سے رخ موڑ لیا، اور منہ ہی منہ نہ جانے کیا کیا بولتی رہی۔ پیروں پر سیٹ پر سمیٹ کر وہ ان کے گرد بازو حائل کر کے بیٹھ گئی تھی۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ناراض ہو چکی ہے۔ شاہ کے لب بھج گئے۔ کوئی ایک بات بھی مانتی ہو تم میری؟ وہ گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر چکا تھا۔ ساری ہی مانتی ہوں، لیکن آپ بھی میری شیریں کی طرح قدر نہیں ہے۔ کچھ بھی مانگ لو آپ منع کر دیتے ہیں، ایک بار میں کہنے سے لے کر ہی نہیں دیتے۔ میں بھی جب بڑی ہو جاؤں گی تو نوکری کروں گی، پھر جو دل کرے گا لے کر کھایا کروں گی، آپ کو کہا ہی نہیں کروں گی۔ وہ اپنے منصوبے بتا رہی تھی۔ شاہ کو دلچسپی ہوئی۔ گاڑی رفتہ رفتہ سڑک کنارے چل رہی تھی۔ کون آئس کریم والے کی دکان ان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پہ ہی تھی۔ شاہ نے گاڑی کچھ آگے لے جا کر روک لی تھی۔ تم بڑی ہو چکی ہو لاج۔ لاج نے ایک پل کے لیے اس کی جانب دیکھا۔ ہو گئی ہوں، مجھے بھی پتا ہے، پر تھوڑی سی اور ہو جاؤں۔
تو میں بھی شیریں کی طرح کسی اسکول میں پڑھانے جایا کروں گی، پھر میرے پاس بھی پیسے ہوں گے۔ آپ سے مانگا ہی نہیں کروں گی۔ شاہ نے سر ہلایا، اپنا رخ اس کی جانب کیا اور اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ میں آپ کو بتاؤں گی ہی نہیں۔ شاہ کی بھویں اوپر اٹھی۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ لاج کو دکھ ہوا۔ آئی ہیٹ یو، وہ چلائی۔ شاہ نے اس کا گال پکڑ کر کھینچ دیا۔ اینڈ آئی ڈیڈلی لو یو۔ لاج اس کے عمل پہ تڑپی تھی۔ وہ کچھ کہتی کہ شاہ بولا، میں آئس کریم لا کر دے رہا ہوں، لڑائی نہیں کرنی۔ لاج نے بیچاری چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی اور چہرے پہ غصہ تھا، لیکن اب اسے دونوں ہی خود ہی بھولنے تھے۔ شاہ گاڑی سے نکل کر آئس کریم لے آیا تھا۔ لاج نے دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا اور آئس کریم کھانے لگی۔ وہ دونوں اب گھر واپس جا رہے تھے۔ جس وقت وہ گھر پہنچے رات کافی حد تک پھیل چکی تھی۔ شاہ لاج کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ فریش ہو کر جب وہ بیڈ پہ آیا تو لاج کو اپنے قریب کر کے اس نے اس کا ماتھا چوما۔ میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ لاج اسے سننے لگی۔ تمہیں کبیر سے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لاج، یہ بڑوں کی بات تھی، تمہیں کسی بڑے کو بتانی چاہیے تھی، پھر جو وہ چاہتے کر لیتے۔ شیریں نے جو کیا ٹھیک کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لاج اسے صدمے سے دیکھنے لگی۔ آپ کو بھی میں ہی غلط لگتی ہوں؟ لاج اس سے دور ہونے لگی۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے آپ سے بھی بات نہیں کرنی۔ شاہ اس سے دور نہیں جانے دے رہا تھا تو وہ کسمسا کر بولی۔ شاہ نے اسے سختی سے دیکھا۔ بات کو سمجھتے ہیں، ہر بات پہ ضد نہیں کرتے۔ مجھے بھی برا لگا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ تم نے کبیر کو یہ سب بتا دیا۔ تمہیں کسی بڑے کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں نے شیریں کو بتایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ کبیر کو میں کچھ نہ بتاؤں۔ تو اس کی بات مانی کیوں نہیں تم نے؟ شاہ کو یہ اب پتہ چلا تھا کہ شیریں نے اسے منع بھی کیا تھا۔ وہ اور بھی غصے سے بولا تو لاج کی سیٹی گم ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے اچانک نیند آنے لگی۔ شاہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تمہیں عقل ہے لاج؟ لاج کو رونا آ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ مجھے ڈانٹیں بلکہ ماریں، سب مجھ پہ غصہ کریں۔ میں بہت بری ہوں، سب کے لیے مسئلہ پیدا کرتی ہوں، پتہ نہیں میں مرتی کیوں نہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ سے بولی تھی اور اس کی اس بات نے شاہ کے پورے جسم میں آگ دوڑا دی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دھاڑا تھا۔ لاج کانپ سی گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے لاج کو اپنے سامنے کیا۔ کہا تھا نا کہ یہ بکواس میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سن لوں۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ اس کا بازو دبوچ کر اسے جھنجھوڑ کر بولا تھا۔ لاج کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ ہاں اب آپ مجھ سے برا بہیو کریں، میرے بازو میں درد کریں، مجھے آپ سے بھی اب بات نہیں کرنی۔ آپ ڈانٹ لیں، میں سن رہی ہوں، پھر آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ دوبارہ ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی تو شاہ بے بس ہو گیا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اس نے لاج کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، مجھ سے بات نہ کریں، وہ رندی ہوئی آواز سے بولی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں، وہ چلائی۔ شاہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ پھر وہی سب باتیں۔
تم نے مار کھانی ہے؟ وہ ضبط سے گویا ہوا تھا۔ ہاں کھانی ہے، لاج روتے ہوئے بولی اور جا کر کمرے کے دروازے کے پاس والے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ لاج نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ گھٹنوں کے گرد بازو حائل کر کے وہ وہاں چہرہ چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں یہیں سوؤں گی، شاہ کو یہی امید تھی۔ لاج، دیکھو رات بہت ہو گئی ہے، تنگ نہیں کرو، آؤ بیڈ پہ۔ میں نہیں آؤں گی، اس نے چہرہ اوپر کر کے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ شاہ نے سر ہلایا۔ میں تمہیں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ اس نے لاج کو ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ چلاتی کہ شاہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور وہ اسے بیڈ پہ لے آیا تھا۔ لاج اٹھنے لگی کہ شاہ اس کے اوپر آ گیا۔ مجھے لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ قید کر کے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا چکا تھا۔ لاج کے اوپر وہ کسی گہرے بادل کی طرح چھا گیا تھا۔ لاج اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاہ اس کی متورم آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے لاج کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں دبایا تو وہ سسکاری۔ تمہیں بہت شوق ہے نا مجھ سے ناراض ہونے کا؟ اب دیکھو میں تمہاری ساری ناراضی نکالتا ہوں۔ وہ اسے ہر قید سے آزاد کرنے لگا۔ پھر اس نے لاج کے دونوں ہاتھ پیروں کو تھاما اور وہ دھیرے دھیرے اپنی محبت کا ثبوت دیتا اس کی کمزوریوں پہ آ گیا۔ اس نے جب لاج کی روح کی گہرائیوں پہ اپنا سخت ہاتھ مسلا تو وہ تڑپ گئی۔ شاہ نہیں، مجھے نہیں کرنا، وہ تڑپتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ کا ہاتھ رقص کر رہا تھا۔ اس کی روح کی گہرائیوں میں وہ داخل ہوتا لاج کو پاگل کر رہا تھا۔ تمہیں نہیں کرنا لیکن مجھے کرنا ہے، وہ اپنا لمس شدید کر رہا تھا۔ شاہ رک جائیں، رک جائیں۔ لاج جذبات سے گویا ہوئی کہ شاہ نے ایک شدید جسارت کی اور وہ لاج کی روح میں آخری حد تک اتر گیا۔ لاج درد سے چلائی تھی۔ شاہ، الفاظ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے، لیکن شاہ اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنا جنون بڑھا دیا تھا۔ وہ لاج میں اترتا اسے بے بس کر رہا تھا۔ لاج دھیرے دھیرے ہارنے لگی۔ شاہ نے اسے خود میں چھپا لیا تھا اور لاج اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر سسکیاں بھرتی اب بے بس ہو گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی اور شاہ اس پہ اپنی محبت لٹاتا اسے اور بھی بےکل کر رہا تھا۔ مالدیپ میں شاہ ویر اور ایمانے کے چند دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ شاہ ویر نے جن جگہوں کا سوچا تھا وہ ایمانے کو وہاں لے کر گیا تھا۔ پورا دن وہ گھومتے پھرتے تھے۔ ایمانے بے حد تھک جاتی تھی، لیکن یہ تھکن اسے سکون بھی دیتی تھی۔ رات جب وہ سمندر کی لہروں کو اٹھتے دیکھتی، ویر کی باہوں میں گم ہوتی، تو اس کے پورے وجود میں سکون پھیل جاتا تھا۔ دن بھر کی ساری تھکن شاہ ویر اپنے لبوں سے ایمانے کے روم روم سے چوم لیا کرتا تھا۔ آج ان کا مالدیپ میں آخری دن تھا۔ پھر کل شام کو انہوں نے پاکستان واپس چلے جانا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ ویر باہر گیا ہوا تھا اور ایمانے کانچ کی دیوار کے سامنے کھڑی باہر دیکھتی فون پہ بات کر رہی تھی۔ اس نے پاکستان کال کی ہوئی تھی۔ دوسری جانب اس کی اماں تھی۔ وہ ابھی ان سے بات کر ہی رہی تھی کہ ویر آ گیا۔ ویر کو اس نے مسکرا کر دیکھا۔ جوابی ویر بھی مسکرایا تھا۔ اس نے اشارے سے پوچھا کہ اسے اور کتنی دیر ہے۔ ایمانے نے 2 منٹ کا کہا تو ویر جا کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ایمانے دوبارہ اپنی اماں سے بات کرنے لگی تھی۔ ویر نے کلائی پہ موجود گھڑی دیکھی۔ 2 سے 5 منٹ ہو گئے تھے۔
لیکن ایمانے نے کال بند نہیں کی تھی۔ ویر نے اسے گھورا تو اس نے منت سے دیکھا۔ شاہ ویر کا منہ بن گیا۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ کچھ دیر ایسے ہی اور گزر گئی۔ باہر مالے پہ شام ڈھل رہی تھی اور سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر افق میں چھپ رہا تھا۔ پانی کی سطح پہ کرنیں چمکنے لگی تھیں اور ناریل کے درختوں پہ رات کے سائے بڑھتے جا رہے تھے۔ ویر بے چینی سے بیڈ سے اٹھا، ایمانے کے سامنے آیا۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر وہ اسے گھورتا رہا، پھر وہ باہر کی طرف پلٹ گیا۔ ایمانے نے اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور باہر چلا گیا۔ اماں اسے کچھ بتا رہی تھیں۔ ایمانے کی مجبوری تھی کہ وہ کال بند نہیں کر سکتی تھی، اور ویر وہ باہر چلا گیا تھا۔ اماں کی جیسے ہی کال بند ہوئی، وہ بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ ویر باہر سٹنگ ایریا میں بیٹھا تھا۔ وہ ویر کے پاس آئی۔ اماں بات کر رہی تھیں ویر نے ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں۔ ویر، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ویر نے سپاٹ نگاہوں سے ایمانے کو دیکھا۔ مت کرو، جاؤ اپنی اماں سے ہی بات کرو، میرا کیا ہے؟ میں تو یہاں اکیلے ہنی مون منانے آیا ہوں نا۔ وہ ناراض تھا؟ تم اتنی سی بات پہ ناراض ہو رہے ہو ویر؟ ویر ایک دم سے کھڑا ہوا۔ یہ اتنی سی بات تمہارے لیے ہوگی، میں نے کبھی تمہیں نظر انداز نہیں کیا، اور تم جب دل کرتا ہے مجھے نظر انداز کر دیتی ہو۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر تالی بجائی۔ ویری گڈ۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کروں گا۔ تمہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے پاس تو تمہارے گھر والے ہیں ہی، میں ہوں یا نہ ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ ایمانے اس کی بات پہ ساکت رہ گئی۔ ویر، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں بس ایمانے، رہنے دو۔ اس نے ایمانے کو خاموش کروا دیا تھا۔ ایمانے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ اتنی سی بات پہ اتنا ناراض کیوں ہو رہا تھا؟ یہ بات ایمانے سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہماری یہاں آج آخری رات ہے، تو مجھے جھیل لو۔ واپس جا کر میں خود کو کام میں مصروف کر لوں گا۔ تمہیں اب تنگ نہیں کیا کروں گا، میں نے سوچ لیا ہے۔ وہ کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ ایمانے بس ساکت سی رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے اور کیا کہے۔ اتنی سی بات اتنی بڑھ جائے گی اور ویر اتنا ناراض ہو جائے گا، ایمانے نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اس کے پیچھے گئی۔ ویر، میری ایک بار بات تو سن لو۔ وہ لاؤنج میں آ گئے تھے۔ ایمانے ویر کو روک لیا تھا۔ بولو۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑا تھا جیسے ایمانے کی بات میں دلچسپی نہ ہو، بس روکنے پہ رک گیا۔ ایمانے نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کا دل بھرنے لگا۔ کچھ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ رندی ہوئی آواز سے بولی تھی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ بس رونے ہی والی تھی، اور ویر ایک بار پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ ایمانے وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ رات جب مالے پہ گہری ہوئی اور رات کے کھانے کا وقت ہوا تو ویر بیڈ سے اٹھا۔ وہ کتنی دیر سے بیڈ پہ لیٹا ہوا بلا مقصد موبائل چلا رہا تھا۔ ایمانے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو ویر واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر آیا تو اس نے ایمانے کو بغیر دیکھے کہا، تیار ہو جاؤ، کھانا کھانے جانا ہے۔ ایمانے کا دل پھر سے کیا کہ وہ روئے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم چلے جاؤ، وہ بہت ضبط سے بول رہی تھی۔ ویر نے اپنے بالوں میں کنگھا کیا اور اس کے پاس آیا۔ میں انکار نہیں سننا چاہتا، تمہیں معلوم ہے کہ کھانا تم لازمی کھاؤ گی، جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔
کپڑے میری پسند کے پہنو گی یا اس پہ بھی اپنی مرضی کرو گی؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ ایمانی کے دل میں ٹیس اٹھی۔ تم مجھ سے ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ میں معافی مانگتی ہوں۔ اب دوبارہ تمہارے آنے سے پہلے ہی کال بند کر دیا کروں گی، بلکہ مجھے اب موبائل رکھنا ہی نہیں۔ تم پلیز ناراض نہ ہو۔ ویر نے اس کی بات کاٹی۔ ایمانے جاؤ، تیار ہو جاؤ، وہی نیلی ساڑی پہننا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر ڈریسنگ پہ کنگھا رکھتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ایمانے کے دل میں درد ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ ویر اتنا کیوں ناراض ہو رہا تھا؟ وہ ایک دم سے ایمانے کو زیرو کیوں کر رہا تھا؟ ایمانے کا رونا بھی اس پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ ویر، اس کے دل میں تکلیف بڑھنے لگی تھی۔ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ تیار ہو یا کچھ کھائے، لیکن پھر ویر کی ناراضی کے ڈر سے وہ فریش ہونے چلی گئی۔ ویر اس کا انتظار لاؤنج میں کر رہا تھا۔ ایمانے کچھ دیر میں جب کمرے سے نکل کر آئی تو اس کے وجود پہ سلک کی ساڑی تھی اور ساتھ اس نے بلیک بلاؤز پہن رکھا تھا جس پہ کالے چمکدار ستارے لگے ہوئے تھے۔ گلے میں ایک ہیرے کا نیکلس تھا اور کالے بال کمر پہ بکھرے تھے۔ چہرے پہ ہلکا سا میک اپ تھا اور غزالی آنکھوں میں اداسی دکھائی دیتی تھی۔ ویر نے ایمانے کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ شکریہ میری یہ بات ماننے کے۔ وہ پھر سے طنز کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ایمانے آخر بول پڑی۔ بتا کر کیا فائدہ؟ تم کون سا مان جاتی ہو؟ وہ سر جھٹک کر اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شاہ حویلی پہ بھی رات ٹھہری تھی اور اندر گہما گہمی سی تھی۔ لاج ناراض سے انداز میں کچن میں کھڑی تھی۔ اس کے پہلو میں شیریں موجود تھی جو بلا وجہ اسے پکارے جا رہی تھی۔ لاج ہاں ہوں میں جواب دیتی کھانے کی جانب متوجہ تھی۔ باہر لاؤنج میں کبیر کی دادی آئی ہوئی تھی، ساتھ ان کی چھوٹی بہو اور کبیر تھے۔ عام حالات ہوتے تو لاج شیریں کو ضرور چھیڑتی، لیکن ابھی وہ ناراض تھی، اس لیے اس نے کوئی بات نہ کی۔ اسے ایک یہ دکھ بھی لگا ہوا تھا کہ کل سائم نے صبح صبح چلے جانا تھا۔ تم مت جاؤ سائم، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ سائم نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ لاج، میرا وہاں ایڈمیشن ہو گیا ہے، فیس بھی پے ہو گئی ہے، اب میں پڑھائی مکمل کر کے ہی آؤں گا۔ لاج کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ابھی تو مزہ آنے لگا تھا، اب تم جا رہے ہو۔ سائم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پہنچے۔ میں اب آتا رہوں گا، بلکہ جلدی جلدی آیا کروں گا، تم اداس نہ ہو۔ لاج نے بس سر ہلا دیا تھا، تب اسے وہ اداسی میں ڈوبی پھر رہی تھی۔ کبیر وغیرہ کے آنے کی امید کسی کو نہیں تھی۔ وہ لوگ اچانک آئے تھے۔ شام میں سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ جب پھپھو نے راہداری سے کچھ آدمیوں کو اندر آتے دیکھا، ان کے ہاتھ میں سامان تھا۔ پھپھو سمجھ گئیں کہ کبیر کی طرف سے کوئی آیا ہے۔ پھر جب انہوں نے کبیر کی دادی اور انتظار عالم کی بیوی کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ بات کچھ خاص ہے، تبھی وہ سب آئے ہیں۔ لاج کو پھپھو نے کہا تھا کہ وہ شیریں کے پاس چلی جائے، اس کی تیار ہونے میں مدد کر دے۔ شیریں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ لاج کو آتا دیکھ وہ اس کی جانب آئی تھی۔ میں کیا پہنوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ لاج نے سر جھٹکا۔ وہ خفا خفا سے قدم اٹھاتی الماری کی جانب گئی۔ اس کا سوٹ نکالا۔ جب شیریں نے کپڑے بدل لیے تو وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میک اپ بھی کر دو۔ لاج کا منہ ہنوز بنا ہوا تھا۔ وہ لب بھیج کر اس کا میک اپ کرنے لگی۔ شیریں جب تیار ہو گئی تو اس نے لاج کا ہاتھ پکڑا۔ کب تک ناراض رہو گی؟ معافی مانگ تو رہی ہوں۔
اب کبھی ایسے بات نہیں کروں گی، وعدہ، پلیز مان جاؤ۔ لاج نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آپ کو پتہ ہے، شاہ نے بھی مجھے ڈانٹا ہے، سب نے مجھے ڈانٹا، میں نے بس آپ کا فائدہ چاہا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی طرف سے آہ بھر کر ڈائیلاگ بولا تھا۔ شری نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ان پر دباؤ ڈالا۔ پلیز مان جاؤ۔ لاج اس سے دور ہو گئی۔ میں نہیں مان رہی، آپ نیچے چلیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ شری نے بے بسی سے لاج کی پشت کو دیکھا۔ وہ کیسے منائے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نیچے آنے کے بعد وہ سب سے ملی اور پھر لاج کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ باہر کی کچھ آوازیں ان دونوں ہی کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ باہر دانیہ والی بات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ گھر کے مرد موجود نہیں تھے اور کبیر بھی کچھ دیر رکنے کے بعد چلا گیا تھا، اس لیے اب لاؤنج میں خواتین ہی تھیں۔ دادی شرمندگی سے دانیہ کی کہی گئی باتوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ پھپھو اور بی جان نے انہیں منع کیا، آپ معافی نہ مانگیں، ہم نے اس بات کو دل سے نہیں لگایا، آپ بھی اسے بھول جائیں۔ دادی کو بی جان کی بات سے دھاڑس ہوئی۔ ان کے کاندھے عاجزی سے جھک گئے۔ جو کچھ ہوا ویسے وہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ یہ آپ لوگوں کا بڑپن ہے کہ آپ لوگ اس بات کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں یہ بات اتنی آسانی سے بھولنے والی نہیں ہے۔ پر خیر، دادی نے تمہید باندھی، پھر وہ صوفے سے تھوڑا سا آگے کو ہوئی۔ میں یہاں صرف معافی مانگنے نہیں آئی، ایک درخواست بھی لے کر آئی ہوں۔ وہ بی جان سے مخاطب تھیں۔ انہوں نے ایک نظر پھپھو کو دیکھا، جیسے آگے بولنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ جی آپ کہیں، بی جان نے کہا تو دادی گلا کھنکار کر بولی، ہم چاہ رہے ہیں کہ اب شادی جلدی ہو جائے۔ 2 مہینے بعد کی طے ہوئی تھی، لیکن اب میں اسی مہینے کے آخر میں شری کو بہو بنا کر یہاں سے لے جانا چاہتی ہوں۔ جتنی دیر ہوگی اتنی رنجشیں بڑھیں گی۔ مجھے کسی پہ اعتبار نہیں رہا، بنانے والے کم ہیں، بگاڑنے والے زیادہ ہیں، اس لیے میں بس اب چاہتی ہوں کہ شادی جلد ہو جائے۔ کبیر بھی یہی چاہتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ آپ سب کا ہوگا، جو آپ لوگ کہیں گے ہم مان جائیں گے۔ کچن میں موجود لاج اور شری ایک دم سے الرٹ ہوئیں، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف گھومیں۔ لاج کا چہرہ چمک رہا تھا، اسے یہ امید نہیں تھی، اور شری ٹھہر گئی تھی، امید تو اسے بھی نہیں تھی۔ اب فیصلہ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹارگٹ کو لازمی پورا کریں تاکہ نئے آنے والی قسط جلدی آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔